بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پیشتر ہم ہمارے پیارے رحمت للعالمین ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر صلوات پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیندارو، آج میں اسماعیلی مذہب میں جو مجلس منعقد ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. میں یہ چیز نوٹ کیا کہ ایک چاند رات آتی ہے تب سے مجلسیں شروع ہو جاتی ہیں اور دوسری چاند رات تک تمام مجلسیں ہو جاتی ہے. پھر دوبارہ چاند رات آتی ہے، تمام کی تمام ساری کی ساری وہی مجلسیں پھر شروع ہو جاتی ہے. پھر چاند رات آتی ہے اور اس طرح سے 12 مہینے یعنی 12 چاند رات کے بیچ میں جو مجلسیں منعقد ہوتی ہے وہ ایک جیسی مجلسیں ہر مہینے منعقد کرتے ہیں. چاند رات کی مجلس سے شروع ہوتی ہے. سب سے پہلی جو مجلس ہے وہ چاند رات مجلس ہے. اس کے بعد تمام دوسری مجلسیں جس میں 5-12 سال کی مجلس ہے، بیت الفیال کی مجلس ہے، شاہ مولانا روجو کی مجلس ہے، اسٹوڈنٹ مجلس ہے. تمام مجلسوں میں ایک ہی پیٹرن ہے، تمام مجلسوں میں ایک ہی طریقے سے رسمیں ہوتی ہے، ایک ہی پیٹرن ہے. پیٹرن یہ ہے کہ مجلس میں جب مجلس شروع ہوتی ہے تو مجلس کے لیے الگ ناندی مہمانی لائی جاتی ہے. مجلس کے لیے پھر دعا کراوی کی جاتی ہے. اگر ہم چاند رات کی مجلس لے لیں تو اس میں آب شفا بھی دیتے ہیں اور چھانٹا بھی کرتے ہیں. تو جو مجلس ہے ہر مجلس میں ایک ہی پیٹرن کو فالو کیا جاتا ہے. دعا کراوی ہوتی ہے، مہمانی ہوتی ہے، ناندی ہوتی ہے. یہ عام دنوں کا بھی یہی معمول ہے، ہر روز یہی کرتے ہیں جماعت خانوں میں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ مجلسیں منعقد کیوں کی گئی ہے، مجلسیں منعقد کیوں کی گئی ہے. یہ اسلام میں اس طرح کی کوئی مجلس نہیں ہے. نہ چاند رات کی مجلس ہے، نہ بیت الفیال کی مجلس ہے، نہ شاہ مولا کی روجو کی مجلس ہے. یہ کون سی مجلس ہے شاہ مولا کی روجو؟ یہ کوئی اسلام کے اندر ہی کون سی ہے شاہ مولا؟ کون ہے یہ؟ کس کی مجلس ہے یہ؟ مولا نے تمام مجلسیں اسماعیلیز کو کیوں دی ہے؟ کسی نے کبھی سوچا کہ کیوں دی ہے؟ ان تمام مجلسوں میں ایک ہی پیٹرن ہے. پیٹرن یہ ہے کہ دعا کراوی ہوتی ہے، مہمانی ہوتی ہے، چھاٹا ہوتا ہے، نیاز ہوتا ہے. سب میں دیکھیں، آپ سوچئے سب نے پیسے انوالو ہے، سب نے پیسے. یہ مہمانی، یہ ناندی، یہ دعا کراوی، یہ دسوند، یہ نہ زکوٰۃ ہے، نہ خیرات ہے، نہ صدقہ ہے. یہ قبول نہیں ہوتا ہے. مولانا شاہ کریم الحسینی، مولانا شاہ رحیم الحسینی، مولانا سلطان محمد شاہ، سب نے پیسے ڈسکلوجر کے ساتھ لیے آپ سے. وہ نہ دسوند کے پیسے سے زکوٰۃ کرتے نہ خیرات کرتے ہیں، جس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. ایک جماعت خانے سے کتنے پیسے جمع ہوتے ہیں وہ بھی نہیں پتا ہوتا. یہ مجلسیں کیوں منعقد کیے؟ صرف اور صرف اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ پیسے اکٹھے ہو اور مولا کو یہ پیسے جائے بغیر حساب کتاب کے. جو جماعت دے ان کو حساب کتاب نہیں دیا جاتا. وہ سارے کے سارے پیسے مولانا شاہ کریم کے پاس جاتے تھے، اب مولانا شاہ رحیم کے پاس جاتے ہیں، اور جس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. یہ نہ زکوٰۃ ہے کیونکہ دسوند تو سکھزم کا پلر ہے. دسوند اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ ہم 2.5% دیتے ہیں اسلام میں. جب ہماری انکم ایک نصاب تک پہنچتی ہے اس کے بعد ہم 2.5% نکالتے ہیں اگر ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں تو. نہیں تو ہم پہ مسلمانوں پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے. صرف اور صرف اس وقت فرض ہوتی ہے
جب ان کے پاس ایک نصاب کے مطابق پیسے ہو، جبکہ اسماعیلیوں میں دسون لی جاتی ہے 12.5% انکم پہ ہر مہینے، تو یہ دسوند، یہ مہمانی، یہ دعا کراوی، یہ چھاٹا، یہ نیاز، یہ سارے پیسے امام کے پاس چلے جاتے ہیں، یہ مہمانی کے طور پہ چلے جاتے ہیں، جس کا کوئی حساب کتاب جماعت کو نہیں دیا جاتا کہ کتنے پیسے جمع ہوئے اور کتنے پیسے مولا تک پہنچے۔ یہ تمام مجلسوں کو پیسہ جمع کرنے کے لیے، ایمان کے بزنسز کو گرو کرنے کے لیے، نورانی فیملی کی لائف کو لیوش کرنے کے لیے یہ تمام کی تمام مجلسیں منعقد کی جاتی ہے۔ 3 مجلسیں اور دی ہے، لائف ڈیڈیکیشن کی مجلس، فدائی کی مجلس، نورانی کی مجلس۔ غور کرے یہ وہی پیٹرن ہے، دعا کرابی بھی ہوتی ہے اس میں مہمانی بھی ہوتی ہے، اس میں نیاز بھی ہوتا ہے، ساری چیز جم وہی ہے۔ صرف اور صرف یہ 3 مجلسیں اس لیے دی ہے کیونکہ اس میں بہت ہی مہنگی فیس رکھی گئی ہے ممبرشپ کی۔ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ جن کے پاس پیسے ہیں وہ ممبرشپ لے اور اپنا سٹیٹس بنا سکے، بتا سکے یہ سٹیٹس سمبل ہے، یہ 3 مجلسیں سٹیٹس سمبل ہے۔ ان مجلسوں میں بھی وہی طریقے سے پیسے جمع کیے جاتے ہیں۔ یہ اسلام کا کوئی بھی رکن نہیں ہے ان مجلسوں میں۔ آغا خان کی عبادت کرتے ہیں، آغا خان سے معافی مانگتے ہیں، تسبیح نکالتے ہیں، یا علی، یا رب تو، یا رحمان تو، یا رحیم تو، یا کریم تو۔ یہ سب جو تسبیح ہے وہ آغا خان کی تسبیح کرتے ہیں۔ یا علی، یا نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام، یا علی، یا نور مولانا شاہ رحیم الحسینی حاضر امام ہمارے گناہ کو بخشتے۔ لائف ڈیڈیکیشن کی مجلس کے اندر یہ دعا مانگتے ہیں، فدائی میں یہ دعا مانگتے ہیں، نورانی میں یہی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ اور کس سے مانگتے ہیں؟ آغا خان سے مانگتے ہیں۔ صرف اس بات پہ غور کریں کہ یہ 3 مجلسیں بھی کیوں بنائی گئی ہے، ایک سٹیٹس اور ایک عام جماعت اور ایلیٹ جماعت کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے، ڈسٹنکشن دے کرنے کے لیے۔ جب ایک پریولیج آدمی جماعت کرنے جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بڑا محسوس کرتا ہے، جب ان مجلسوں میں جاتا ہے اپنے آپ کو بڑا محسوس کرتا ہے کہ میں ان سب سے اوپر ہوں، مگر یہ سب دھوکا ہے، یہ زکوٰۃ، یہ خیرات، یہ صدقہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ غریب لوگوں کو پیسے دے، آپ غریب بچوں کی پڑھائی کے لیے پیسے دے۔ جو آپ پیسے دیتے ہیں جماعت خانوں میں وہ آغا خان اور ان کی نورانی فیملی کی لائف سٹائل پر خرچ ہوتا ہے، جو کہ نہ مسلمان ہے، نہ مسلمان کی طرح رہتے ہیں اور نہ مسلمان کی طرح ان کو سمجھا جاتا ہے۔ اس بات پہ پلیز غور کیجیے گا، دینداروں، سوچنے کی بات ہے، دینداروں سوچیے اس بات پہ۔ اللہ آپ سب کو ہدایت دے، قرآن پاک سے ہدایت دے۔ اور ان مجلسوں کے بارے میں سوچیں، کیوں پیسے دیتے ہیں جو نہ زکوٰۃ ہے، نہ خیرات ہے، نہ صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔